اب سامنے آ گئی ہیں. آپ نے اثرات بھی دیکھے. وابڈا صاحب سے میں نے شروع کرنا تھا لیکن شاید ابھی جلدی ان کے ساتھ ہم بات کر پائیں گے. جو انہوں نے کل کہا وہ آج سامنے آ گیا. پابندی بھی لگتا ہے کہ اب لگ گئی ہے عمران خان صاحب سے مزید ملاقاتوں کی. کیا کہیں گے آپ؟ تبدیلیوں کے بارے میں یا پابندی کے بارے میں ملاقات؟ پہلے دونوں میں سے جس پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں. تبدیلیوں پہ فیصل بات کر سکتے ہیں. پتہ نہیں ہم کتنی بات کر سکتے ہیں یا نہیں، تو شاید بہتر ہے کہ دوسری بات کر لیں. چلے کر لیں. اچھا، جو ملاقات کی بات ہے، دیکھیں میں نے مختلف انٹرویوز دیکھے حکومت کے نمائندوں کے. بہت ٹائم تو انہوں نے کہا کہ ملاقات پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پروسیجر جو کورٹ نے سیٹ کیا ہے اس کے مطابق جائیں. سلمان راجہ صاحب نے خط لکھنا ہے. بہت ٹائم یہ کہا کہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ ملنا نہیں چاہتے. پھر جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ یہ کہا کہ پروسیجر فالو نہیں ہو رہا. پھر جو ہے وہ کچھ اور کہا. پھر اس دن میں سن رہا تھا ان کے ترجمان انفارمیشن منسٹری کے، انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ انگریزی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے کہ عمران خان is a Taliban sympathizer, you know, اس لیے that's why we don't let him meet anyone. یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ وہاں سے جیل پہ کوئی طالبان اٹیکس کی انسٹرکشنز دیتے ہیں. اس سے پہلے کئی بار وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اسرائیل کے سمپتھائزر. تو یہ فیصلہ کر لیں کہ عمران خان طالبان کے سمپتھائزر ہیں یا اسرائیل کے سمپتھائزر ہیں. بہت ٹائم، بلکہ یہ اس پریس کانفرنس تک حکومت نے یہ ڈینائی کیا کہ ان کی ان ملاقاتوں کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تعلق بھی ہے یا نہیں، اور یہ کہتے گئے کہ یہ جو ایک جیل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ کوئی گریڈ 23 24 25 26 کا افسر ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب ایک دم حکومت کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی آ گئی ہے کہ ملاقات کرنی ہے، عظمیٰ بی بی نے کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو حقیقت تو آسمہ آپ نے خود ہی بتا دی کہ اگر حکومت میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ عمران خان کے ٹرائلز جو ہیں وہ اوپنلی کرا دیں تو کیا ملاقات یہ کرائیں گے؟ ویسے میرے خیال میں ان کی غلطی بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس کتنا اختیار ہے یا نہیں ہے. تو جن کا ظاہر ہے جن کے پاس اختیار ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دونوں بتا دیں. میں اپنی رائے محفوظ رکھتی ہوں. پروگرام میں میری رائے سے زیادہ آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کے ٹویٹس آتے ہیں یا جو ان کی پوسٹ آتی ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے؟ کیونکہ کل شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ یہ جو ایکس پہ پوسٹ آتی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کون کرتا ہے یہ پوسٹ، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ اگر ہے تو میں اس پہ کیا کہوں. میرے خیال میں آسمہ، جیسے آپ نے میرا جواب نہیں دیا، جن چیزوں پہ ہم اوپنلی بات نہیں کر سکتے وداؤٹ کانسیکوینسز، اس پہ ہم ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو لیکن یہ اس کو میں یہ کہہ دوں گا، ہم سب میں ایز پولیٹیشنز بڑی تھک سکن ہوتی ہے، بڑی برداشت ہوتی ہے، بڑی چیزیں جو ہے وہ سننا پڑتی ہیں ہر قسم کی. ٹویٹر پہ گالیاں سننا پڑتی ہیں، ٹویٹر پہ غلط الزام سننا پڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ سیاستدان غلط الزام لگاتے ہیں. جب آپ پبلک آئے میں ہو تو یہ چیزیں ہونی ہیں، اینڈ اف یو کانفیڈنٹ تو وہ بندہ برداشت کر لیتا ہے. ہم نے تو اپنے چیف منسٹر سے برداشت کیا ہے، ان سے برداشت کیا ہے، یہ تیسرے گروپ سے جو ہے وہ برداشت کیا ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وی شوڈ بی این اوپن سوسائٹی جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں یہ کہ جن چیزوں پہ ہم فیئرلی اسکوئرلی اوپنلی بات نہیں کر سکتے، وائی شوڈ وی پریٹینڈ دیٹ وی ڈسکس. اب میں کرنے لگوں تو 10 بار بیپ لگ جائے گا نا. نہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ بات ہے کہ ہر بات کی جا سکتی ہے لیکن بات کا انداز ہونا چاہیے. اگر اچھے الفاظ میں ہو تو میرا خیال ہے تنقید کی جا سکتی ہے جو ہم آپ کرتے ہیں. اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے؟ سیاستدان سے بہتر کون جانتا ہوتا ہے تیمور صاحب؟ جی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک کہ عمران خان اگر جیل سے سخت بات کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے. جو ٹریٹمنٹ عمران خان کو ملی ہے اور جو ناجائز طریقے سے ملی ہے، کہ ایک بندہ الیکشن جیت جائے 2/3 میجورٹی سے جیت جائے، اب آپ کو وہ ہار چھپانی ہو،
آپ کنٹینیوسلی جو ہے وہ جیل میں ان پہ زیادتیاں جو ہے وہ زیادہ کریں. آج سے کوئی سال پہلے ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو وہ یو این گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشنز تھا, اس کی رپورٹ نے بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ دیا تھا کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ فیئر نہیں ہے. جو ابھی 26ویں 27ویں ترمیم پہ جو یو این ہیومن رائٹس کمشنر ہیں, انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ دیا کہ یہ جوڈیشری کو جو ہے وہ سپریس کرنے کی بات ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا کہ ہمیں رپورٹ دیں کہ گورننس اور کرپشن کا کیا حال ہے. انہوں نے وہ حال بتا دیا کہ آج تک وہ اس رپورٹ کا جواب بھی نہیں دے سکتے کہ گورننس اور کرپشن کا کیا حال ہے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. آپ کے سارے جواب جو ہیں وہ حکومت سے ہم لیتے ہیں. ملاقات پہ پابندی میں نے آنا ہے ابھی نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی, لیکن ملاقات پہ پابندی, مزید سختیاں, اب بات نہیں ہوگی, اب بات نہیں کرنے دی جائے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت, اور پھر جھگڑا صاحب نے کہا ہے کہ آپ سے ہم نے بات کیا کرنی ہے, آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے, یہ کہیں اور سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں اتنی پابندیاں ہیں؟ تو مت کریں. یہ تو سادہ سا جواب ہے. جی ہاں, مت کریں. ہم نے دعوت دی, آج بھی دعوت دیتے ہیں. پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ دعوت دی, اب بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم سے بات نہیں کرنی, اسپیکر سے کر لیں, اسپیکر کے کمرے میں آ جائیں. لیکن ملاقات کا جو پابندی ہے, میں آ رہا ہوں سر, اس کا کل فیصل وافدہ صاحب نے اس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا. یہ بات ٹھیک ہے, مگر آپ میری بات تو سن لیجئے اگر آپ اجازت دیں. جی جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جی میں نہیں ہے تو مت کریں, کیونکہ آپ کے جی میں تو نہیں ہے. جن سے آپ بات کرنا چاہتے وہ تو آپ سے بات نہیں کرتے, اور جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ بات نہیں کرتے. تو یہ سلسلہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ ہم سے بات نہیں کرتے, جن سے آپ کرنا چاہتے وہ آپ سے بات نہیں کرتے, تو پھر نہ کریں بات. تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تیمور صاحب کو نہیں کہہ رہا, جھگڑا جھگڑے اس کو بات کہہ کا رہا. ٹھیک ہے. جی. تو دوسرا آپ نے کچھ گفتگو کی الفاظ کے چناؤ کی, تو پی ٹی آئی سے بہتر کون جانتا ہے الفاظ کا چناؤ. ابھی الفاظ کا چناؤ چلیں, سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ تو جو ہوتا ہے, یا کہہ کس کو رہا ہوں میں, آپ کے ساتھ جو ٹویٹر پہ ہوتا ہے اور جو جن القابات سے آپ کو نوازا جاتا رہا ہے, جس پہ پروٹیسٹ بھی ہوئے, جس پہ بہت سی تمام صحافی, ہماری تو تھک سکن ہے, ہم تو ہر حکومت کو بھگتتے ہیں, بھگت رہے ہیں. تو جی سبھی کی رہی ہے, ہماری رہی ہے, آج کل ان کی ہے, پہلے ہماری تھک سکن رہی ہے. ابھی جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں ہماری تھک سکن ہے, آپ کہتی ہیں ہماری ہر دور میں تھک سکن ہے. تو وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات پبلک آئی میں آتے ہیں تو تھوڑی تھک سکن ہوتی ہے. لیکن جو کیمپین, وہ آپ کو یاد ہے وہ شہید ہو گئے تھے, وہ ایک ہمارے جرنیل جو ہیلی کاپٹر گرا, جنرل سرفراز تھے غالباً ان کا نام, وہ شہید ہو گئے تھے. ان کے متعلق جو کیمپین چلائی وہ دیکھی تھی آپ نے. اور جو مختلف, جو ابھی تو آپ جنگ کی کامیابی کا ذکر کر